پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ٹرمپ ہار گیا، جو بائیڈن کی جیت۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کون آگے کون پیچھے؟ کیا جو بائیڈن مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کا رونا کیوں رونا شروع کر دیا؟ اور پاکستان پر امریکی صدارتی انتخابات کے کیا اثرات ہوں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ یو ایس الیکشن 2020 مسلم امہ کے لیے نئے چیلنجز لا رہے ہیں یا پھر حالات بدلنے جا رہے ہیں؟ آئیے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کو صدر بننے کے لیے صرف 6 الیکٹورل ووٹس درکار ہیں۔ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹس 2014 سے نہ بڑھ سکے۔ ایوان نمائندگان میں 208 ڈیموکریٹس، 190 ریپبلکنز، سینٹ میں 48 ارکان کی برتری واضح ہو گئی۔ ٹرمپ نے نتائج رکوانے کے لیے عدالت سے رجوع کر کے 3 ریاستوں کے انتخابات چیلنج کر دیے۔ مشیگن میں عدالت نے گنتی رکوانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ امریکہ اور دنیا کی نظریں 3 ریاستوں پر لگ گئیں۔ ٹرمپ کے حامیوں نے قانونی جنگ کے لیے چندہ مہم شروع کر دی۔ امریکہ میں مختلف مقامات پر احتجاج شروع ہو گیا۔ جو بائیڈن کے حامیوں کی گنتی جاری رکھنے کے لیے مظاہرے شروع۔ ادھر ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ الیکشن ڈیموکریٹ کے طور پر لڑا، لیکن صدر سب کا ہوں گا، کسی سے سیاسی دشمنی نہیں۔ امریکی قوم کو توڑنے والی چیزیں کم، جوڑنے والی بہت زیادہ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدارت کے لیے ڈیموکریٹ کے امیدوار جو بائیڈن اب وائٹ ہاؤس سے محض چند قدم کی دوری پر ہیں، جبکہ شکست کی صورت میں نتائج نہ تسلیم کرنے کی دھمکی دینے والے امریکی صدر کے لیے دوبارہ صدر بننے کی راہیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ اب تک 214 الیکٹورل ووٹس کے ساتھ ان سے کہیں پیچھے ہیں۔ ناظرین گرامی، غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن نے سخت مقابلے والی 2 ریاستوں مشیگن اور وسکونسن میں کامیابی حاصل کر کے نیلی دیوار کے اہم حصے کو واپس پا لیا، جو 2016 کے انتخابات کے دوران ڈیموکریٹس کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ امریکی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوئے 2 روز گزرنے کے باوجود اب تک کوئی بھی امیدوار فتح کے لیے درکار 270 ووٹس حاصل نہیں کر پایا۔ تاہم بڑی جھیلوں کے نام سے مشہور ریاستوں میں کامیابی نے بائیڈن کو 264 ووٹس دلا دیے۔ جو بائیڈن اب تک 7,20,38,030 ووٹ حاصل کر چکے ہیں، جو امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں، جبکہ موجودہ امریکی صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اب تک 6,85,825 ووٹس مل چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی نائب صدارتی امیدوار کمالا ہیرس کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے متوقع کامیابی کے پیش نظر کہا کہ میں ایک امریکی صدر کی طرح حکومت کروں گا۔ جب ہم جیت جائیں گے تو کوئی نیلی یا سرخ یعنی دونوں جماعتوں سے منسوب رنگ کی ریاست نہیں ہوگی، صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہوگا۔ واضح رہے کہ بہت سی ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے آنے والے ووٹس کو انتخابی دن کے 3 روز بعد تک موصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے 3 نومبر کو ہی ارسال کیا گیا ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ووٹس نہ گنے جائیں، تاہم جو بائیڈن یہ کہتے ہوئے اپنے حامیوں کو صبر کی تلقین کرتے نظر آئے کہ انتخاب ابھی ختم نہیں ہوا، جب تک ہر ووٹ شمار نہ ہو جائے اور ہر ووٹ جب تک نہ گن لیا جائے، کھیل جاری رہے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے سخت مقابلے والی سوئنگ ریاستوں یعنی پینسلوینیا، مشیگن اور جارجیا میں شکست کے پیش نظر قانونی دعوے دائر کر دیے تھے، تاہم مشیگن کی عدالت نے گنتی رکوانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ادھر جو بائیڈن کے ہزاروں حامیوں نے نیو یارک میں احتجاجی مارچ نکالا، جس میں ہر ووٹ گننے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی مشیگن ریاست میں ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے سڑکوں پر نظر آئے۔ ناظرین گرامی، مشیگن، وسکونسن اور ایریزونا وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے 2016 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، تاہم حالیہ انتخاب میں یہاں سے بازی جو بائیڈن کے نام رہی۔ علاوہ ازیں ٹرمپ کی پارٹی نے پوری ریاست وسکونسن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست کی ہے، جہاں جو بائیڈن کو 3,30,00,000 ووٹس کا شمار ہو جانے کے بعد انتہائی معمولی یعنی 0.624% کی برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں پر بھی انتخابات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جن میں ڈیموکریٹس 208 اور ریپبلکنز 190 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔
جبکہ ایوان نمائندگان میں کنٹرول کے لیے 218 نشستیں درکار ہیں۔ ادھر سینٹ میں دونوں جماعتوں کو 48 نشستیں مل چکی ہیں اور سینٹ میں اکثریت کے لیے 3 نشستیں درکار ہیں۔ امریکی انتخاب میں اکھڑ مزاج، بڑبولے اور انا پرست ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں نسبتاً کم گو، متحمل مزاج اور متوازن سوچ کے حامل جو بائیڈن کے صدر منتخب ہو جانے سے یہ توقع ابس ہوگی کہ سپر پاور امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بین الاقوامی منظر پر متکبرانہ طرز عمل کی جگہ کسی قدر مدبرانہ انداز فکر نظر آ سکتا ہے۔ دھاندلی، فراڈ، ووٹ چوری جیسے سنگین الزامات کی گونج، احتجاج، مظاہروں، مقدمے بازی اور شور شرابے کے ماحول میں جو عموماً سیاسی استحکام سے عاری پسماندہ یا ترقی پذیر ملکوں میں ایسے موقع پر نظر آتا ہے، وہ اس بار بھی امریکہ میں نظر آیا۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے عہدۂ صدارت کے دوران متعدد متنازع فیصلے کیے، خاص طور پر مسلمانوں اور تارکین وطن کے بارے میں ان کا رویہ تنقید کی زد میں رہا۔ بین الاقوامی افق پر بھی انہوں نے کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا، جس کی بنا پر ماہرین پیشن گوئی کر رہے تھے کہ جو بائیڈن آسانی سے انہیں ہرا دیں گے۔ مگر دونوں میں جتنا کڑا مقابلہ ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی رائے عامہ کا رجحان مسٹر ٹرمپ کے نظریات سے کتنا مطابقت رکھتا ہے۔ دوستو، ٹرمپ نے مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف جو مہم چلائی اور عدالت میں بھی جانے والے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے قطع نظر حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ وہ فتح سے کافی دور جا چکے ہیں اور اقتدار کا ہوما جو بائیڈن کے سر بیٹھنے والا ہے۔ ویسے تو امریکہ میں صدر کوئی بھی ہو، اس کی پالیسی صرف اپنے مفاد کے تابع رہتی ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری، لیکن بادی النظر میں جو بائیڈن شاید مسلم دنیا اور مسلمانوں کے لیے قدر بہتر ثابت ہوں۔ یہ امید اس لیے بھی باندھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انسانی حقوق کی حمایت کی اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کی مذمت بھی کی۔ جنوبی ایشیا میں امریکہ چین کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، بھارت بھی چین کا دشمن ہے، اس لیے دشمن کے دشمن کو دوست سمجھنا اور اس کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کرنا اس کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ بھارت پاکستان کا بھی دشمن ہے، مگر افغانستان میں پاکستان کا کردار اسے پاکستان کے ساتھ مصلحت آمیز دوستی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ کی طرح جو بائیڈن بھی اسی پالیسی پر چلیں گے، یعنی پاکستان کو ان کے صدر منتخب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تو شاید نقصان بھی نہیں ہوگا۔ مبصرین ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ابتدا سے ہی جو بائیڈن کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی تیاری کرے اور بھارت کے جارحانہ عزائم، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی مسلمانوں کی حالت زار سے انہیں آگاہ کرے۔ امریکہ میں صدر کے علاوہ ایوان نمائندگان، ریاستی گورنروں اور میئروں کے بھی انتخابات ہوئے ہیں، جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں کے امیدوار تقریباً مساوی تعداد میں ہیں۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا جو بائیڈن مسلم امہ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں اور کیا پاکستان میں مداخلت جاری رہے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔